کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ 1444 ہجری کے ماہ رمضان ورک کی آج 10ویں شب ہے۔ اس کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں۔ یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کیسی تھی، اور رحم دلی اور کمزوری میں کیا فرق ہے؟ رحم دلی اور کمزوری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کسی کا مقابلہ نہ کر سکے اور خاموش ہو جائے، یا کسی کی مدد بھی کر دے اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ نہیں تو مجھ پر ظلم کرے گا، تو یہ تو رحم دلی ہے ہی نہیں نا۔ رحم دلی تو ہمدردی کسی سے کرنا، کوئی تکلیف میں ہو تو اس کے لیے دل میں نرمی آنا، بعض اوقات آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں کسی پر زیادہ ہمدردی ہوتی ہے تو، بلکہ اس کے اثرات تو بہت زیادہ گہرے بھی بعض اوقات مرتب ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی تو ظاہر مثالی تھی، جتنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں اتنا تو کوئی ہوا نہ ہوگا۔ اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ آپ کی شان ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الکلام الاودہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارکہ ہے وہ 4 مرتبہ اس کو چاک کیا گیا، تو ہر دفعہ اس کی حکمتیں الگ الگ تھیں اور الگ الگ چیزیں دل مبارک کے اندر ڈالی گئیں۔ تو ایک مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ چاک کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے میں صرف اور صرف رحمت کو بھرا گیا تھا۔ رحمت جی، تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ خدا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ اللہ پاک کی ایسی رحمت ہوں جو تمہیں ہدیہ کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر اس پہ بھی کچھ تربیت ہو جائے کہ جیسے بعض اوقات تو گاڑی کے نیچے اگر بلی کا بچہ آ جائے تو فیل ہوتا ہے، سارا دن عجیب سا گزرتا ہے کہ بچہ مر گیا، اور بعض اوقات پھر سخت دلی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مار دے تو اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرق پیدا ہو جاتا ہے، کبھی دل نرم ہے کبھی دل سخت ہے، تو اگر کبھی ایسی دل میں سختی ہم محسوس کریں تو آخر نرمی کیسے ملتی ہے، دل نرم کیسے ہو ہمارا؟ اس کے بارے میں معلومات کرے، صحبت ایسی اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ اس سے فرق تو پڑے گا، رحم آئے گا۔ ظالموں کے ساتھ رہے گا تو ظلم سیکھے گا،
اور رحم دلوں کے ساتھ رہے گا تو رحم دلی اس کے اندر پیدا ہوگی. اثرات تو مرتب ہوتے ہیں نا کہ وہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. تل میں تل اگر گلاب کے پھولوں میں رکھ دے تو اس کا رنگ بھی گلابی ہو جائے گا. وہ اثر تو لیتا ہے نا. الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تم اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرنے لگو. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کلنا رحیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اپنے دوست پر رحم کرنا مراد نہیں بلکہ عام رحم دلی مراد ہے. رحم دلی کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اس سے متعلق اپنا ذہن بنائے کہ اگر آج دنیا میں کسی کے ساتھ نرم دلی اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤں گا تو امید ہے کہ رب تعالیٰ اسی سبب سے میرے ساتھ بھی رحم و کرم والا معاملہ فرمائے. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جس کی سلطنت آسمان میں. تو یوں مطلب یہ کہ رحم ہونا چاہیے. قرآن کریم میں بھی صحابہ کرام کی صفت بھی بیان ہوئی نا، رحماء بینہم، آپس میں مہربان رحم کرنے والے. ہم کو بھی رحم دلی آنی چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرتے وقت رحم آتا ہے. بکری میں بکرا بھی آ جائے گا لیکن تو بکری ذبح کرتے وقت رحم آتا ہے. تو غالباً یہی ارشاد فرمایا کہ جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا. یعنی بکری ذبح کرنا یہ ظلم نہیں ہے، شریعت نے حلال رکھا ہے کیا نا. لیکن اب رحم کی کیفیت یہ تو اپنی اپنی کیفیت ہے. تو رحم آنا یہ ذرا اچھی علامت ہے، نیک دلی کی علامت ہے. کہ صحیح بات ہے کہ مچھر مارتے وقت بھی بندے کو ایک بعض اوقات رحم کی کیفیت پیدا ہو کہ اس میں بھی ایک جان ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ کیفیت اگر پیدا ہوتی ہے تو یہ گڈ سائن، بری بات تو ہے نہیں، اچھی سائن ہے. تو بے دردی اور ظلم بعض اوقات اس کی تربیت بھی ہوتی ہے، تربیت دی جاتی ہے. خاص کر جو دہشت گردیاں کرتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے. وہ کس طرح تربیت کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا مجھے معلوم ہے لیکن بتاتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی کہ خواہ مطلب ٹرائی کرے اور وہ مصیبت کھڑی کرے. اللہ نہ کرے، اللہ پاک ہمیں رحم دل بنائے اور ہم آپس میں ایک دوسرے پر رحم کیا کریں. سب بھی نہ صرف دوستوں پر نہیں، اپنوں پر نہیں، گھر کے افراد ہی پر نہیں. مزہ تو اس پر ہے لیکن جانوروں پر بھی ہم رحم کریں، کیڑی پر بھی رحم کریں. اس کے بھی واقعات ہیں بزرگوں کے کیڑی پر رحم کرنے کے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً واقعہ ہے کیڑی کا، غالباً ان کا کیڑی کا یا ہے شاید انہی کا کیڑی کا واقعہ کہ آپ نے کچھ مطلب غلہ خریدا ہوگا اناج، تو اس میں آپ نے دکان سے لے کر آ گئے تو اس میں ایک کیڑی نظر آئی. تو یوں بھر کے دے دیتے ہیں نا، تو اس میں کیڑی آ گئی. تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو یہ بیچاری اب تو اکیلی ہو گئی. کیڑی ہمیشہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی ہے، اکیلی نہیں رہتی. یہ تو اکیلی ہو گئی بیچاری ہے تو اس پر رحم آیا. پھر جا کر اسی دکان پر اس کو چھوڑ آئے تاکہ اپنے قبیلے سے مل جائے. جی کیڑی، ہاں کیڑی تو سمجھتے ہوں گے، کیڑی سمجھتے ہیں نا، تقریباً سمجھتے ہوں گے. چونٹی بھی بولتے ہیں، کیڑی بھی بولتے ہیں، بہت باریک ہوتی ہے. کہ ہم تو یوں اس کو مسل کے پھینک دیں، جھاڑو نکالیں تو ساروں کو اڑا دیں، اڑو چھڑو کر دیں، ادھر بھاگیں کچھ ادھر بھاگیں. اور یہ چونکہ قبیلے میں رہتی ہے. کبھی کبھی میرے ساتھ بھی اس واقعے سے ہوا ہے کہ جیسے میں نے بھی کپڑے پر دیکھی تو کوشش کی کہ یہ جہاں سے چڑھی ہے وہاں ڈال دیا جائے. ایک ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے. اس سے انداز اختیار کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے
دوسرے کر رہے ہوتے ہیں تو جھاڑو نکالتے جو، میں یا تو ہٹ جاتا ہوں، مجھے مطلب بس وہی رحم آتا ہے. کیڑی تو ایک مخصوص مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے کہ جس کے نام پر قرآن کریم میں پوری سورت ہے، النمل، سورت النمل، نمل مانے کیڑی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پہ واقعہ کہ جب آپ کا لشکر، عظیم الشان لشکر آ رہا تھا، تو وہ دور سے قلم نے 3 میل دور سے آپ نے وہ سلیمان علیہ السلام تو نبی تھے، نبی کے سننے کی طاقت ہم لوگوں کی طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ 3 میل دور سے آپ نے سن لیا کہ کیڑی کی جو ملکہ تھی، یہ ان کی ملکہ ہوتی ہے، تو یہ کیڑی کی ملکہ جو ہے وہ کیڑیوں سے کہہ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے، تھوڑی دور رہ گیا ہے، تو اب یہ آئے گا، اور کئی سالوں کے بے خیالی میں یہ لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے کچل دے، تو تم ان کے پاؤں تلے کچل نہ جاؤ بے خیالی میں. جو نیک بندے جان بوجھ کر کیڑیوں پر پاؤں رکھ کر ان کو نہیں ماریں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی کیڑی کے بعد تو آپ ہنسے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم تو کیڑی ہمارے سامنے، کیڑیاں باتیں بھی کرتی ہیں، دوسرے جانور بھی باتیں کرتے ہیں، ہم کو سمجھ نہیں پڑتی، تو ان کی آواز تو ہم سن ہی نہیں سکتے. کیڑی ہمارے کان پہ چڑھ کے بھی کچھ بولے تو ہم کو آواز نہیں آئے گی، لیکن اللہ کے نبی کی شان 3 میل دور سے کیڑی کی آواز سن کر، ہے نا، سن لی آپ نے اور مسکرائے. اور ہم اللہ کے جب ان کا یہ ان کی شان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، سلیمان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی کیا شان ہوگی. واللہ وہ سن لیں گے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. میرے آقا تو دل کی صدائیں بھی سن لیتے ہیں. اللہ کے نیک بندے کی ایک علامت یعنی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ غصے میں آ کر مسلمانوں کو تو کیا تکلیف دے گا، چیونٹیوں تک کو ایذا دینے سے گریز کرتا ہے، نہیں بچتا ہے. کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین لا یؤذون الذر، یعنی نیک بندے وہ ہیں جو چیونٹیوں کو بھی اذیت نہ دیں. یہ شان بزرگوں کی، ہمارے اللہ کے نیک بندوں کی، کہ کیڑی پر بھی رحم کرنا سکھا گئے ہم کو. ذر کے معنی کیڑی. اچھا، ابو ذر، وہ کئی معنی ہوتے ہیں، صحابی ہیں نا، ان کی کنیت ہے ابو ذر، ابو ذر غفاری. یہ قبیلہ تھا غفار، تو ان سے آپ کی نسبت ہے غفاری. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وہ سلیمان علیہ السلام کی آیتیں میں سوچ رہا تھا، یہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ یہ کوئی فسانہ سنا دیا، کہانی سنا دی. وہ کیڑی کا واقعہ، اور یہ اس کیڑی بھی اس کو کیا عزت ملی پتہ ہے؟ جس کیڑی کا سلیمان علیہ السلام نے آواز سن لی وہ جنت میں جائے گی وہ کیڑی. سورۃ النمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں یوں ہے حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. یعنی جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس آئے تو چیونٹی نے، یعنی جو ملکہ چیونٹی تھی، اس نے کہا اے چیونٹیوں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور انہیں اس بات کا خیال نہ ہو. تو سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنس دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسلمانوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی چند مثالیں.
नंबर 1, उम्मत के कमज़ोर, बीमार और काम काज करने वाले लोगों की मशक्क़त के पेश नज़र ईशा की नमाज को तिहाई रात तक मौखिर ना फरमाया, यानी कि रात का तीसरा हिस्सा जो है वो ईशा को आखिरी रात के तीसरे हिस्से तक मौखिर ना किया। हालांकि ये अफजल था कि उम्मत मशक्क़त में पड़ जाएगी, तकलीफ में आ जाएगी, वरना आप फरमा देते तो फिर ये ज़रूरी हो जाता कि तीसरे हिस्से में ही ईशा पढ़नी होती। नंबर 2, कमज़ोर और बीमार लोगों और बच्चों का लिहाज करते हुए नमाज की क़िराअत को ज़्यादा लंबा न करने का हुक्म दिया। पहले मतलब बच्चे भी अब भी आते हैं, लेकिन पहले माएँ भी होती थी, वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो अलग इनकी सफ़ें बनती थी, लेकिन वो बड़ा पाकीज़ा दौर था। बच्चे भी इनके होते थे, तो कभी बच्चे की रोने की आवाज़ सुन ली तो आप वो सूरत मुख्तसर कर देते कि इसकी माँ को परेशानी हो रही होगी। रात के नवाफिल पर नंबर 3, रात के नफलों पर हमेशगी ना फरमाई ताकि ये उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। यानी रात के नवाफिल में भी नागे की है कि कहीं ऐसा रहो कि ये फ़र्ज कर दिए जाएं और उम्मत फिर मशक्क़त में, तकलीफ में। नंबर 4, उम्मत के मशक्क़त में पड़ जाने की वजह से इन्हें सौम विसाल के रोज़े रखने से मना कर दिया। इन्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दर पे रोज़े रखते थे, इन्हें रोज़ा रखा, फिर बग़ैर इफ्तार के दूसरा रोज़ा शुरू हो गया, तीसरा शुरू हो गया, इस तरह। तो सहाबा किराम ने भी पैरवी की तो कमज़ोर हो गए। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्युकुम मिसली, तुम में से मेरी मिसल कौन है, मुझ जैसा कौन है। तो मना फरमाया कि ना रखे जाएं। नंबर 5, उम्मत की मशक्क़त की वजह से हर साल हज को फ़र्ज ना फरमाया। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि किसी ने जब हज का फरमाया तो क्या हर साल, तो आपने फरमाया नहीं, ज़िंदगी में एक बार, कोई साहिब इस्तिताअत पर जो शराइत के साथ फ़र्ज़ है। तो फिर ये भी इरशाद फरमाया कि जब मैंने फरमा दिया कि एक बार हज करो, तो अगर मेरे मुँह से निकल जाता कि हाँ हर साल, तो हर साल फ़र्ज हो जाता, फिर ज़ाहिर उम्मत मशक्क़त में पड़ जाती। नंबर 6, मुसलमानों पर शफ़क़त करते हुए तवाफ़ के 3 चक्करों में रमल का हुक्म दिया, तमाम चक्करों में नहीं। वो जो यूँ चलते हैं शाने हिलाते हुए वो बहादुरों की तरह, तो वो वाकई यानी कि जवानों को तो इतना नहीं मशक्क़त होती है। मैं तो 3 भी नहीं कर सकता अब जो मेरी पोजीशन है। ये हम जैसे बूढ़ों का सरकार को पता था कि मेरे गुलाम आएंगे ऐसे, जो रमल करना चाहेंगे तब भी इनसे हो नहीं पाएगा। तो 3 में बहरहाल फिर भी 3 में है। तो अब ये कि जो वाकई नहीं कर सकता वो 3 भी उनके लिए सुन्नत न रहे, लेकिन उनको तो माफ़ी मिल गई। और रश में भी माफ़ी होती है, ऐसा रश के जिसमें अपने आप को भी तकलीफ़ हो, दूसरों को भी तकलीफ़ हो। तो जहाँ जहाँ रश कम हो, हज के सीज़न में बहुत रश होता है, तो जहाँ जहाँ रश कम हो तो उतनी देर रमल कर ले। फिर एकदम हुजूम आ गया तो फिर रमल की कैफियत कम कर दे या रोक दे और नॉर्मल चले, तो मौके की मुनासिबत से 3 फेरों में रमल, ये सुन्नत है। वो भी अपने उस तवाफ़ में, यानी इसमें एहराम एक तो होता है और उस तवाफ़ में जिसके बाद सही है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जाकर इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह पाक के दरबार में इंतहाई बेकरारी के साथ किरियात जारी फरमाते रहते हैं। यहाँ तक कि खड़े खड़े अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पाँव पर वरम यानी सूजन आ जाता है, स्वेलिंग। क्योंकि सोना भी मतलब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का ख्याल रखते थे कि अगर कोई रात को सोता भी है तो उसके लिए भी ये सुन्नत हो जाए कि सोना भी अगर इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत से बंदा सोए, और इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमाते थे। तो
इंशाल्लाह इसका भी सवाब मिलेगा। खाना खाते वक्त सुन्नत की नियत करें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाना खाते थे, बल्कि खाना खाना तो सुन्नत अंबिया है, सभी ने खाना खाया, खाए हलाल और भूख से कम। भूख यानी डट कर जो हम लोग खाते हैं ना, वो इसमें ज़रा सुन्नत की नियत तो ना रही ना, कि ये सुन्नत नहीं है जो हम जिस तरह उंडेलते धकेलते हैं पेट में और बगैर चबाए निकल रहे होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काज़ी अज़मालकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शिफा शरीफ में बाज़ बुज़ुर्गों के हवाले से लिखा है, जिसका मफ़हूम ये कि जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमत है, इसी तरह आपकी सीरत भी रहमत है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार इख्तियार फरमाया वो तमाम उम्मत के लिए ऐसा है कि हर एक अमल करना चाहे तो कर सकता है। अभी सारी रात का इब्तिदा इस्लाम में होता था, फिर अल्लाह पाक ने सूरह तहा की आयत नाजिल फरमाई कि हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि आप मुशक्क़त के अंदर पढ़ें। तो आप अलैहिस्सलाम के हवाले से सही बुखारी शरीफ में हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अगर तुम ये देखना चाहोगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं तो तुम ये देख लोगे कि रात में आराम फरमा रहे हैं, और ये देखना चाहोगे कि रात में क़ियाम फरमा रहे हैं तो ये देख लोगे कि क़ियाम फरमा रहे हैं। ये देखना चाहोगे कि रमज़ान के अलावा जो अय्याम है उसमें रोज़ा रख रहे हैं तो ये भी देख लोगे, और ये देखना चाहोगे कि रोज़ा नहीं रख रहे तो ये भी देख लोगे। यानी आपका जो अंदाज़ था वो एतदाल वाला था कि ऐसा नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह कोई गफलत की सूरत हो। अल्लाह की बारगाह में क़ियाम भी फरमाते थे लेकिन आराम फरमाते थे ताकि आपकी उम्मत के लिए आसानी हो। बाकी वो मिसालें आपने इरशाद फरमाई। इसी तरह काज़ी अज़मालकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक ये बात नकल की है कि मदीना मुनव्वरा में सुबह ही सुबह जो बच्चे होते थे और उस वक्त कनीज़ें होती थीं, वो बारगाह रिसालत में पानी लेकर हाज़िर होती थी, बर्तन पानी के। आप अलैहिस्सलाम अपना मुबारक हाथ उसके अंदर डाल दिया करते थे और वो फिर उसको सारा दिन बरकत के लिए इस्तेमाल करते थे। फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात ठंडी ठंडी सुबह में ठंडा ठंडा पानी वो लेकर आते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शफ़क़त व मेहरबानी फरमाते हुए उसमें भी अपना मुबारक हाथ डाल दिया करते थे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रहम करना बड़ा फजीलत का बाइस है। हज़रत इमाम गज़ाली जिनका हम तज़किरा सुनते रहते हैं, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को वफ़ात के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या मामला हुआ आपके साथ। फरमाया कि एक बार मैं लिख रहा था तो मेरे कलम पर मक्खी बैठ गई और स्याही चूसने लगी, इंक। तो मैंने इसको उड़ाया नहीं और मैंने इसको पीने दिया जो ये पी रही थी। फिर ये अपना मैंने पीने का काम पूरा करके ये उड़ गई। इंतकाल के बाद मुझे उस मक्खी पर रहम करने की वजह से बख्श दिया गया। तो अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। रहमत हक बहा न मीजूयत, रहमत हक बहा न मीजूयत। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं मांगती, बहाना तलाश करती है। और भी वाक़यात हैं बिल्ली पर रहम करने का, जैसे अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह सर्दी में ठिठर रही थी बिल्ली, तो उसको अपनी आस्तीनें होती होंगी ना चौड़ी चौड़ी, उसमें रख लिया हुआ छोटी सी बिल्ली ताकि उसको सर्दी ना लगे। तो इस वजह से आपकी बख्शिश का बहाना बन गया। इसी तरह मतलब ये कि एक जालिम शख्स, गुनाहगार शख्स था, वो मतलब किसी कुएं पर प्यास लगी होगी तो कुएं के पास पहुंचा तो वहाँ देखा कि एक कुत्ता प्यास के मारे गीली मिट्टी चाट रहा था, पानी था नहीं। तो उस कुत्ते पर रहम आया तो उस जालिम शख्स ने उस कुएं से अपना मोज़ा डालकर, जुराब डालकर किस तरह पानी निकाला और उसके हलक में टपकाया कुत्ते के। उसकी बख्शिश का ये सबब बन गया। ये तो हदीस पाक है इसकी। जानवरों पर भी रहम करना चाहिए। जिनको मारना चाहिए ना, जिन जानवरों को, कुत्ते को मारने का नहीं कह रहा मैं, वो जिन जानवरों, जैसे चूहा है मसलन, मच्छर है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, बिच्छू है, सांप है, जो ईज़ा देते हैं और जिनको इजाज़त है मारने की, तो उनको भी आसान मौत मारने का हुक्म है। ये नहीं कि इसके टुकड़े टुकड़े करके फिर छोड़ दें, तड़पे तो फिर इसको एक ज़रब मारें फिर छोड़ दें, ये नहीं है।
जितना आसान मौत हो जल्दी वो मर जाए। इस तरह जानवर ज़बह करते वक्त भी आसान अंदाज। एक शख्स बकरी लिटाने के बाद वो छुरी तेज कर रहा था, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन इसको ये फरमाया कि कितनी मौतें मारोगे इसको, इस तरह का ही है। यानी कि वो बाज़ बकरियों में हिस्स होती है कि ये समझती हैं कि ये कुछ होगा मेरे साथ। इस तरह के वाक़या उसमें लिखा हुआ है अबलग घोड़े सवार कि एक शख्स ने बकरी लिटाई, छुरी उसके हाथ में, कोई और साहब आ गए तो ये मुलाकात के लिए उसमें कुछ बातचीत में लगे, तो बकरी खड़ी हो गई और छुरी को अपनी टांग से धकेलती हुई ये किसी कोने में डाल दी उसने, वो मिट्टी ऊपर पाँव से खोरों से अपने डाल दी और छुरी छुपा दी। तो वो साहब जो मिलने तशरीफ लाए थे वो देख रहे थे, उससे बोले तो कोई बकरी क्या कर रही है, तो छुरी छुपा चुकी थी। तो फिर उन्होंने गालिबन अहद किया कि मैं अब कभी बकरी ज़बह नहीं करूँगा। और रहम उभर आया ना, ये समझती है कि मुझे ये काट डालेंगे। हर बकरी को समझ पड़ी ये ज़रूरी नहीं है, वरना तो ये बकरे ज़रा कंट्रोल में आई नहीं, तोड़ फोड़ मचा दें, तो इनको समझ नहीं पड़ती। ये भी अल्लाह की रहमत है, इनको समझ नहीं पड़ती। क्योंकि वो है ना कि एक रिवायत के अगर जानवरों को इल्म हो जाए, मौत का इल्म हो जाए, तो तुम्हें कोई जानदार शानदार फरबे तगड़ा जानवर खाने को ना मिले, घुल जाए मौत के खौफ से। और हम इंसान हैं, हमको पता है मौत का कन्फर्म ईमान कि मौत आएगी आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन हम में के बस जो भी है हम एक दूसरे के सामने ही, हम कोई एहसास नहीं, पता ही नहीं, खाओ पियो जान बनाओ में लगे हुए। अल्लाह एहसास नसीब फरमाए। हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम कहीं ऊँट को चरा रहे थे, चरवाहा, तो वो उसके करीब से गुजरे तो एक ऊँट बहुत मस्ती करता था, वो तगड़ा था, तो वो उसके कान में कुछ कहा और आगे निकल गए। पर आप तशरीफ ले गए और वो चरवाहे ने वो गौर नहीं किया होगा कौन साहब है, तो वो ऊँट इनके बाद बिल्कुल उसने वो सुस्त पड़ गया। अब न वो चारा चर रहा था, इन्हें वो कमज़ोर पड़ गया। वो ऊँट जब दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद गुजरे ना, कुछ दिनों के बाद, तो कमज़ोर पड़ गया था और एक जगह सुस्त बैठा हुआ था। तो आपने उससे पूछा चरवाहे से कि ये ऊँट क्यों ऐसा हो गया, तो बहुत तगड़ा था। तो उसने बोला कि कुछ शख्स आया था और उसने इसके कुछ कान में कहा, तब से इसको कुछ हो गया, चारा नहीं चढ़ता, पानी नहीं पीता ना, ये पहले तो एक दूसरों पर हमला करता था, कुछ भी नहीं करता, ये सुस्त पड़ा रहता है, वो कमज़ोर पड़ गया है। तो आपने उसके कान में फरमाया इन्नका मय्यतुन, बेशक तुम मरने वाला है। तो नबी की ज़बान से उसने सुना, उसके दिल में उतर गई बात, मौत का ख्याल उस पर गालिब आ गया और वो इस तरह ढीला पड़ गया। हमें कन्फर्म मालूम है कुरान और हदीस में मौत, हम देखते भी हैं कि लोग मर ही रहे हैं। और ये तो मौत तो ऐसा मुत्तफ़क़ुन अलैह मसअला है कि धैर्य जो खुदा को नहीं मानते, मौत को वो भी मानते हैं अपने हिसाब से कि एक दिन कोई भी इंसान वो एक्सपायर तो हो ही जाता है, गल सड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। हर जानदार इसी तरह गल सड़ के ख़त्म हो जाता है, जानवर वगैरह भी। तो फिर भी हमको अफसोस के एहसास नहीं होता, सही मानों में एहसास होता हम कोई गुनाह ना करें कभी और कोई नेकी ना छोड़े, लेकिन एहसास की कमी है। अल्लाह करे कि हमें एहसास हो जाए। अगर वाकई एहसास हो जाए तो हिरसा हिरसी जो है ना, और ये नफ्सा नफसी और ये मारा मारी और लुटा लुटी जो है ना, ये सब ख़त्म हो जाए, सब एक दूसरे के हमदर्द और मेहरबान हो जाए, रहम दिल हो जाए और अल्लाह अल्लाह करने में मशगूल हो जाए। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
اگر چوٹیاں جو لال کلر کی ہوتی ہے وہ اگر نقصان پہنچائے، جیسے کپڑے وغیرہ پہ چڑھ جاتی ہے، روٹی وغیرہ پہ اتنی ساری چڑھ جاتی ہے، ہر جگہ پہ پھیل جاتی ہے، تو اب کیا اسے مارنا چاہیے؟ کبھی کبھی بچوں کو بھی کاٹ جاتی ہے۔ سرخ چونٹیاں کاٹتی ہیں نا، تو جو کاٹنے والی ہیں ان کو مار سکتے ہیں، باقی چونٹیوں کو مارنا جو ہے نا یہ منع ہے، بلکہ غالباً بقول تحریمی ہے کہ یہ بھی حدیث پاک میں کہ یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں چونٹیاں، وہ مطلب ضرر یعنی دفع ضرر کے لیے مار سکتے ہیں، ضرر دور کرنے کے لیے یا نفع حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو مار سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں نا جن کو لوگ مطلب پرواہ نہیں ہو رہی ہوتے ہیں، بے خواہ بھی بعض لوگ مار دیتے ہیں، اس طرح یہ منع ہے۔ بعضوں کو مارنا غالباً مکروہ تنزیہ ہے، بہرحال ہے کہ بلا وجہ کسی کیڑے مکوڑے کو بھی نہیں مارنا چاہیے، چونٹیوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ اب اگر ایذا دیتے ہیں یا جراثیم کی وجہ سے، جیسے کہ کاکروچ وغیرہ جراثیم پھیلاتے ہیں، صفائی کی وجہ سے ہم ان کو مار دیں، یا گھر کے جالے اتاریں، مکڑیوں کو مار دیں، اس طرح جو مطلب ہمیں مطلب پریشانی کا باعث بنتی ہیں تو ان چیزوں کو مار سکتے ہیں۔ اور بعضوں کو ایسا ہے کہ وہ پریشان نہ بھی کریں تو مار سکتے ہیں، جیسے چھپکلی کے بارے میں تو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک ضرب ماریں تو 100 نیکی، دوسری میں اس سے کم، تیسری میں اس سے کم، یعنی کہ ایک ضرب میں اس کا کام ہو جائے، مارنا ہے نا اس کو، تو اسی زوردار ضرب ماریں گے تو 100 نیکیاں ملیں گی۔ یہ چھوٹا فاسق اس کو کہا گیا، فویسق حدیث پاک میں، یہ وہ ہر شریعت میں اس کی روایتیں یا روایت ہے مطلب۔ لیکن یہ کہ کہاں مار رہے ہیں، مسجد میں دیکھ کر آپ چپل اٹھائیں تو یہ بھاگ جائے اور آپ کے چپل کا نقش ابھر آئے، یا یہ مر جائے اور دیوار خون آلود ہو جائے مسجد کی، یہ موقع محل آپ نے نیا نیا رنگ کروایا ہو ہے نا گھر میں کلر وہ، اور آپ چھپکلی دیکھ کر کیا خیال ہے، اپنا گندا چپل لے کر اس پہ مار کے پھر ابو کی مار کھانے کے لیے تیار ہیں آپ، یا امی کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار ہیں؟ موقع محل دیکھ کر مار رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علی اب محمد۔ تو دوائیں ایسی نکلی ہے، یہ پرانے ہو گیا کہ وہ سینج میں وہ لکوڈ ہوتا ہے دوا، یہ بھر کر یہ سینج جس سے انجیکشن لگایا جاتا ہے، انجیکشن جس میں ہوتا ہے نا یہ سیرنج، نیڈل بھی ہوتی ہے، سوئی بھی اس میں، تو اس سیرنج سے نکال کر وہ دوا اس کو چھپکلی کو اگر نشانہ باندھ کے ماریں گے نا یہ رہی، یہ مطلب اس میں بس یہ ایسا زہر ہوتا ہے جو اس کو اثر کرتا ہے، اوروں کو اثر کرتا ہو تو پتہ نہیں مجھے، اس کو پھینکتا ہی ہے۔ یا ایک اور طریقہ ہے، وہ روئی کا چھوٹا سا تھوڑی سی روئی، اس کو گیلی کر کے اس کو دیوار پہ آپ پھینکیں، یہ سمجھے گی کہ کوئی شکار آ کے بیٹھا ہے پروانہ، یہ اس کو مطلب آہستہ آہستہ جا کر اس کو جلدی سے نکلے گی گلے میں اس کے پھندا یا ہی نیچے، سانس رک جائے گا، مر جائے گی، اگر اتنی روئی ہو کہ اس کے گلے میں یہ پھندا ڈال دے، ورنہ یہ چھپکلی بڑی ہوئی روئی چھوٹی تو نکل جائے گی۔ پھر ٹرائی کی ہے میں نے یہ کسی دور میں، ہم تو یہ بعض اوقات گرتی ہے، بعض اوقات یہ کنفیوز ہو جاتی ہے، بڑے اس میں وہ گرے تو پھر مرے، بڑا روئی اگر یہ نگل لے تو جذبات میں جوش میں آ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہ وسلم۔ تعالیٰ علی محمد۔ وہ سرنج کا بھی استعمال کیا ہے میں نے، وہ دوا جو آتی ہے پرانا یہ بھی نسخہ ہے، تو یہ اب بھی ملتا ہی ہوگا، اب ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کوئی پاورفل چیزیں آتی ہوں گی ان چیزوں کو مارنے کی، تو یہ کہ ان جن کو مارنا جائز ہے تو اس کو آسان طریقے سے مارنا چاہیے، بار بار اس کو ہم کوٹیں گے جب تک جان نہیں نکلے گی تو کتنی سخت تکلیف ہوگی اس کو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
آج مدنی چینل کی 15ویں سالگرہ ہے اور سب سے پہلے شیخ آپ کو مدنی چینل کی 15ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس موقع پر آپ کا ایک شعر پڑھنے کا دل کر رہا ہے، وہ شعر ہے نا، عرض کیا ہے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ پوچھنا یہ تھا کہ جو امپلائیز ہیں وہ تو سیلری لیتے ہیں مدنی چینل میں، تو آپ کی دعاؤں سے ان کو کیسے حصہ مل سکتا ہے؟ اور جو دیگر ناظرین ہے یا دیگر لوگ ہیں، کیا وہ آپ کا مدنی چینل میں ساتھ دے سکتے ہیں اور وہ کیسے ساتھ دے سکتے ہیں اور ان کو کیسے دعائیں مل سکتی ہے؟ پلیز شیخ بتائیے آپ کی دعاؤں میں کس کس کا حصہ ہے؟ دراصل وہ اس وقت تو مدنی چینل کا وجود نہیں تھا جب یہ کلام لکھا گیا، بس وہ نگران شورا نے مجھے کہا کہ یار اپنے چینل کھولیں، تو میں نے کہا یار یہ تو گناہوں کے بغیر کیسے چلے گا، اس میں تو ہر طرح کے لوگوں کو بیان دینا پڑے گا۔ تو بولا نہیں یار ایسی ترکیب ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مبلغ بیان کریں گے دعوت اسلامی کی، اور اسی طرح انہوں نے میرا ذہن بنایا۔ تو بولا یار یہ تو صحیح ہے، اس کو بھی پتہ نہیں، میں نے شاید یوں کہ یار مدنی چینل اپنے کو کھولنا چاہیے، یہ اس طرح کا میں نے بولا، اس کا نام پڑ گیا مدنی چینل۔ یا آپ نے کہا ہوگا کہ اس کا کوئی نام رکھ دو۔ یہ بات تو ہو گئی تھی، پھر ایک اجتماع میں پھر اس طرح ہوا کہ دعوت اسلامی اب اپنا چینل کھولے گی اور ہم اپنے چینل کا نام مدنی چینل رکھیں گے۔ اچھا یہ کہا تھا میں نے۔ آئیے آپ کے مطلب آپ نے مدنی چینل کہہ دیا تھا اور بس یہ مدنی چینل کھل گیا، الحمدللہ یوں ہوا تھا۔ اب تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ یار کوئی کلام لکھو نا مدنی چینل کے مطابق۔ اب مدنی چینل تو آیا نہیں تھا، اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی تھی۔ یہ آسان نہیں ہے نا کھولنا، دکان تھوڑی، جو دکان کھولنا بھی آسان نہیں ہوتا، اس کے بھی کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ تو یوں بس اللہ نے کرم کیا اور دو چار بے ربط الفاظ مرتب ہو کر ایک کلام کی صورت میں آ گئے۔ تو اب یہ کہ اس وقت یہ تھوڑی پتا تھا کہ اتنا سارا ہمارا اسٹاف ہوگا اور کروڑ اربوں روپے اس کے خرچے ہوں گے، اور اتنا سمجھ پڑتی نہیں تھی، کیونکہ کبھی زندگی میں ٹی وی تو ہمارے گھر میں گھسا نہیں تھا، اور یہ میرا ایم بھی تھا کہ زندگی میرے جیتے جی کبھی ٹی وی گھر میں نہیں گھسنے دوں گا، کہ اس وقت تک تو یہی ذہن تھا کہ یہ گناہ بھرے چینل ہوتے ہیں، اس سے بربادیوں کے سوا کچھ ہے نہیں۔ اگر تھوڑی بہت نعت تلاوت آ بھی گئی تب بھی اتنی حد تک ہی، اس میں بھی مطلب آگے پیچھے میوزک اور کیا کیا ہوتا ہوگا۔ تو یوں مطلب میں ٹی وی کے تو جڑ بنیاد کا مخالف تھا۔ پھر جب اس میں روشنی کی کرن پھوٹی تو یہ پھر ذہن بنا، لیکن اب بھی میرا ذہن صرف مدنی چینل کی حد تک ہی ہے، اور کوئی چینل کا مطلب یہ کہ جب تک مجھے کوئی 100% مطمئن نہ کرے کہ یہ 100% اسلامی چینل ہے، میں کسی ایسے چینل سے واقف نہیں کہ جو 100% اسلامی چینل ہو، نہ اس میں ایڈ ہے، نہ عورت ہے، نہ موسیقی میوزک۔ دنیا جو دیکھتی ہے جانتی ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا کچھ ہے نہیں، یہ خالص دینی بنیاد پر ہی ہم نے اور صرف نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے یہ کیا تھا۔ تو یوں یہ مدنی چینل الحمدللہ وہ چل پڑا، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ سمجھو کہ پاکستان میں ایک ہی ملا، اور یہ پہلا اور آخری یہی ہے۔ اس کے بعد بعضوں نے کوششیں کی سمجھے، لیکن کسی کو ملا نہیں۔ اچھا یہ بھی کچھ اصول ہیں پیمر آگے، تو بہرحال یہ کہ ہم مطلب اب اس میں اس کو کہانی ہے اس کی، تو اللہ کی رحمت سے یہ ہوا۔ اور ہم چونکہ غیر سیاسی لوگ ہیں، دعوت اسلامی سب کو پتہ ہے کہ یہ نہ الیکشن پہلے لڑی ہے، نہ آئندہ اس کے لڑنے کے کچھ مطلب معاملات ہیں، نہ یہ ملک کی معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ تو دنیا میں کسی ملک میں بھی ہم لوگ اس کے سیاسی اور انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کرتے نہیں ہیں، دنیا جانتی ہے۔ اگر کسی فرد یا چند افراد نے کر بھی دیا جس کو لیبل دعوت اسلامی کا ہو، تو یوں تو گھر میں بھی ایک بھائی نمازی ہوتا ہے، ایک بے نمازی ہوتا ہے، تیسرا ہیرونی بن جاتا ہے، تو سارے خاندان کو تو برا نہیں کہا جائے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اصل جو تحریک ہے، دیکھا یہ جائے گا اصل تحریک، اصل تنظیم، ان کی جو
اوپر لیول پر جو قیادت ہے وہ کس ذہن کے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. تو یوں مطلب مختلف سیاسی پارٹیوں نے ہمارا ساتھ دیا, آپس میں جو بھی ان کے ٹھیک ٹھاک اختلافات ہوتے ہیں, لیکن مدنی چینل کے لیے کئی پارٹیوں کے لیڈروں نے, وزیروں نے ہمارا ساتھ دیا, جو اس وقت جو تھے ارباب اقتدار جو تھے ان میں سے بھی ساتھ ملا, جو حزب اختلاف تھے ان میں سے بھی ساتھ ملا ہم کو, اور ان لوگوں نے یہ مدنی چینل ہم کو سمجھے اوکے کرانے میں, اور ساتھ میں بیچارے آتے تھے, دھکے کھاتے تھے. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس نے بھی ساتھ دیا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. یوں سب نے ساتھ دیا, بہت سو نے ساتھ دیا الحمدللہ. مختلف پارٹیوں نے یہ اس وقت ہم کو غیر سیاسی ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی سامنے آیا, ورنہ مدنی چینل تعصب کا شکار ہو جاتا سیاسی طور پر. ظاہر ہے لوگ بولتے ہیں کچھ نہ کچھ, یار ہم تو ایک ملک میں ہم دین کا کام کرنا یہ ضروری تھوڑی, ہم تو پوری دنیا میں کرنا چاہتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ملک نے ہم کو نان ٹیررسٹ کی سرٹیفکیٹیں جاری کی ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی اتنی بے داغ ہے اللہ کی رحمت سے, اور انشاءاللہ الکریم بے داغ ہی رہے گی انشاءاللہ. بہت کچھ ہوتا ہے اپنے چکروں میں نہیں ہے, ہم کو غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے کہ یہ انشاءاللہ ہم کو قیامت بھی کام آئے گی, مرنے کے بعد بھی یہ باقی رہتی ہے. غوث پاک کے پاس ہے, غریب نواز کے پاس ہے, امام احمد رضا خان کے پاس ہے, آج بھی ان کی دلوں پر حکومت ہے نا, اولیاء کرام کی حکومت ہے ہمارے دلوں پر ہے. تو یہ ان کی غلامی مصطفیٰ کی کرسی سدا آباد, سدا بہار, ہم لوگوں کو تو وہ کرسیاں چاہیے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے انشاءاللہ کبھی بھی دعوت اسلامی سیاست میں نہیں آئے گی. موجودہ سیاست جو بھی ان کا انداز ہے ہم لوگ اس پہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. نہ کسی پارٹی اعلیٰ کار کبھی بنے, نہ کسی کو مطلب یعنی کہ ہم نے کوئی آسرا دیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, کبھی بھی نہیں, چاہے قسم لے لیں آپ. تو یہ کہ الحمدللہ مطلب یہ کہ کسی سے کبھی گٹھ جوڑ کیا, نہ ہم کسی کا کوئی سیاسی ونگ ہے, نہ ہے, تھے نہ ہیں, نہ ہوں گے انشاءاللہ الکریم. ایسی کو اطلاع بھی ملے تو اسے ماننے کی ہوتی ہی نہیں ہے نا, ماننا ہے ہی نہیں. مطلب کہ جو میرے منہ سے سن رہے ہیں تو وہ مطلب یعنی کہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ مطلب اب دیکھو جب بھی الیکشن آتے ہیں کسی کو مضبوط ہونا ہوتا ہے تو جس کے پاس مال ہوتا ہے, ہم لوگوں میں مال ہے, ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں ہمارے پاس, تو مال کو سب للچائی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ پھر یوز کر لیتے ہیں, کہیں میری تصویر ڈال دیں گے, کہیں پینا فلیکس پر میری تصویر ڈال دیتے ہیں, کہیں اپنے تقریروں میں میرا کوئی نہ کوئی حوالہ دے دیں گے, حاجی عمران کا حوالہ دے دیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کچھ نہ کچھ ترکیب کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو ایسا کرے یہ اس کی کمزوری ہے اور بوکھلاہٹ ہے, نادانی ہے. ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. سانچ کو آنچ نہیں ہے. دھوکہ دے کر گناہ کمانا, سیاست ہو یا کچھ بھی ہو, دھوکہ گناہ تو نہیں کرنا چاہیے نا. مسلمان کو تو صاف ستھرا مطلب کام کرنا چاہیے, عین شریعت کے مطابق اللہ اور رسول کے احکامات کے تحت کام کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ کہ یہ ہے دعوت اسلامی الحمدللہ, اس کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے. تو یہ مدنی چینل کی محتاج نہیں ہے دعوت اسلامی. دعوت اسلامی مدنی چینل کے آنے سے پہلے دنیا کے کئی ملکوں میں عام ہو چکی تھی, یعنی کام کر رہی تھی اپنا الحمدللہ. اور دعوت اسلامی کو مدنی چینل ملا, اب بھی مدنی چینل کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ الگ ہے نہیں, دعوت اسلامی کا ایک انگ ہے, ایک شعبہ ہے. تو دعوت اسلامی سے اس کی زندگی ہے, اس سے دعوت اسلامی کی زندگی نہیں ہے. ابھی یہی میں نے کہا تھا کہ مدنی دعوت اسلامی سے مدنی چینل چلا ہے, مدنی چینل سے دعوت اسلامی نہیں چلی, کیونکہ جب دعوت مدنی چینل آیا تھا دعوت اسلامی دنیا کے کئی ملکوں میں پہنچ چکی تھی. ہمیں صرف اعلان کرنا تھا کہ مدنی چینل آن ایئر ہو چکا ہے, یعنی مدنی چینل کا جہاز اڑ چکا ہے, اب اپنے اپنے ملکوں میں اس کو لینڈ کروا لو. تو ہمارے مبلغین آلریڈی موجود تھے, تو انہوں نے اس ملک کے اندر الحمدللہ مدنی چینل لینڈ کروا لیا, اور کئی ملکوں کے اندر گھر گھر میں مدنی چینل شروع ہو گئے الحمدللہ. کروڑوں مسلمان اس وقت میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے, اور غیر مسلم بھی اس کو دیکھتے ہیں. بعض اس سے پہلے بھی جیسے اسی رمضان شریف میں ایک تو واقعہ ہوا, اسلام قبول کرنے کا, لائیو اس نے اسلام قبول کیا. اس کے علاوہ بھی ہوئے ہیں, دیگر ملکوں میں بھی ہوئے ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر وہ اسلام کی صحیح تصویر سمجھ میں آتی ہے.
کہ یہ ہے اسلام کی صحیح تصویر، حال قول سب برابر برابر الحمدللہ. ہمارے ایک مبلغ کا اضافہ ہو گیا، الیکٹرانک مبلغ. الیکٹرانک مبلغ، جی ہاں ماشاء اللہ. تو یہ جو ابھی سوال میں ہوا نا کہ جو عملہ اسٹاف یہ بھی سینکڑوں ہیں، کتنے 700 سے زیادہ 700 ہے نا. 700 سے زیادہ ہے. اب یہ کوئی تصور تھوڑی ہے کہ 700 خاندان پلیں گے مدنی چینل کے گھر میں، یہی ہے نا. تو یہ بھی ہمارے مطلب بھائی ہیں، بچے ہیں، سمجھے. تو ان کو بھی اگر دیانتداری سے کام کرتے ہیں تو یہ بھی میری دعا کے حقدار ہیں. اس وقت تو میں نے کسی کا سوچا بھی تو نہیں تھا نا یہ سارا ہوگا، کچھ پتہ ہی نہیں. تب میں کیا، میری دعا بس اللہ قبول کر لے اپنے کرم سے، اس کے کرم سے ہوگا. میرے کہنے چاہنے سے کیا ہونا ہے. تو اللہ ان سب کے حق میں بھی میری دعا قبول کرے. آمین. جو میرا مدنی عملہ ہے مدنی چینل کا، اور یہ ایسا عملہ ہے کہ ویسے تو عملے خوشامد کرتے ہیں بوس کی، بڑوں کی، لیکن یہ عملہ جو میں نے کئی ایک دیکھے کہ ان کے انداز بتاتے کہ دل سے محبت کرتے ہیں مجھ سے، ماشاء دل سے محبت کرتے ہیں. ان کے انداز بتاتے، قرینے واضح ہوتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ان کی خوشامد کریں گے تو اپنی سیٹ باقی رہے گی. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں میری محبت ڈالی ہے کیونکہ ہمارا جو ظاہر باطن سب کے سامنے ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ ان کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے. آمین. یہاں مدنی چینل میں آ کر کتنے ہمارے اسٹاف والے بے نمازی ہوں گے تو نمازی بن گئے ہوں گے، کتنوں نے تو ماشاءاللہ آ کے داڑھی بڑھائی ہے دعوت اسلامی یہ مدنی چینل کے ماحول میں. الحمدللہ. یہ تو دیکھو بتا رہے ہیں نا کہ میں یہ ہمارے سینئر کیمرہ مین، یہ سب سے پہلے جب مدنی چینل نہیں تھا تب سے ہیں ماشاءاللہ شروع کہیں گے. جی، اور ابھی تک استقامت ہے ان کو الحمدللہ. یہ ہیں انشاءاللہ یہ بھی بڑھا لیں گے. آج ہی ابھی کر لیں گے. آج تو 15ویں سال کے اس خوشی میں یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اظہار تو کیا ہے. توبہ اب تک گھٹائی اس سے، اور انشاءاللہ پوری داڑھی. ارے واہ، ایک مٹھی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. یہ ماشاءاللہ ہمارے سندھی مانو ہیں، یہ ان کا بھی محبت کا انداز میں دیکھتا ہوں الحمدللہ. اللہ ان کا تو نام بھی مجھے بھول گیا ہوں. شان ابا شان یہ بھائی اور یہ اشتیاق بھائی. میرے بہت پہلے شروع میں گن مین تھے ایک عبد الغنی، شاید آپ پہچان گئے ہوں گے. عبد الغنی جو میں گلشن میں بھی جہاں میں شفٹ ہوا تھا تب بھی یہ تھے، وہاں ڈیفینس ویو میں بھی یہ تھے، داڑھی بھی رکھ لی تھی، پولیس میں تھے گن مین. ان کو اتنی آفریں آتی تھیں تھانے سے کہ ادھر ادھر یہ کہیں بھی ٹرانسفر نہیں ہوتے تھے، یہ یہیں رہتے تھے. تو کافی عرصہ مطلب میں شاید کہہ سکتے تھے کہ یہ اول تاخیر یہی میرے ساتھ رہے تھے. ماشاءاللہ. انتقال ہو گیا، آپ دعا کریں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. یہ ان کے بیٹے ہیں. اللہ مغفر. یہ شان. جی ہاں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اور یہ جاتے جاتے اپنا بیٹا دعوت اسلامی کے اندر ڈال گئے. اللہ 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 ماشاءاللہ. دعوت اسلامی برکت والی تحریک ہے. محبتوں کا مطلب اس میں محبتیں پھیلتی ہیں، نفرتیں مٹتی ہیں. مختلف زبانوں والے، مختلف قوموں والے یہاں بھائی بھائی بن کر رہ رہے ہیں الحمدللہ. یہ واحد تنظیم ہے، ورنہ اتنی بڑی تحریک میں تو سمجھو 420 گروپ بن جائیں مختلف زبانوں کے اور مختلف کیٹیگریز کے. الحمدللہ ہمارا ایک ہی مدنی گروپ ہے جس کو شیطان آج تک توڑ نہیں سکا اور کبھی بھی نہیں توڑ سکے. انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آتا مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے آتا اس پہ غور رحمت خدا کی، اس پہ غور رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. اور جنہوں نے سوال کیا شہزاد گاچی، جی ان کا انداز اپنا ہے مخصوص. یہ بھی شروع کے ٹاپ سینئر، یہ بھی
یہ شروع کے ہمارے ڈائریکٹر ہے, ان کی شہرت ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا 4 سنگوں والا مینڈا. یہ اس کے ہینڈل کیا کرتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ ہمارے یہ اسلامی بھائی کو داڑھی شریف کی دعوت پیش کی اور انہوں نے قبول کی, جیسا کہ ان کا اظہار سامنے آیا. تو آج مدنی چینل کے جتنے بھی مدنی عملہ ہے, کیا اگر آپ ان سے آج کے دن کو تحفہ دیں یا تحفہ لے, جو آپ کو ان کو بھی ایک دعوت چلی جائے کہ یہ بھی ان میں سے ہیں, کئی ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں, لیکن کئی ایسے ہیں جو شاید ہمت نہیں کر پا رہے. کیا پتہ آج آپ کا پکارنا اور ان کا لبیک کہنا. میری دعا تو لے لیا. یہ شہزاد نے ہمدردی کی نا کہ ہم لوگوں کا حصہ ہے کہ نہیں, ان لوگوں کا, یعنی خود تو ہی شامل ظاہر اس میں. تو یوں کئی ایسے سینئر ہیں ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں. تو یہ سب مطلب میرا حسن زن نماز روزے تو کرتے ہی ہوں گے ظاہر ہے, امید تو یہی ہے, حسن زن بھی ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی اگر یہ بھی رکھ لیں, ہیں تقریباً داڑھی والے چھوٹی چھوٹی, آغاز ہو چکا ہے. تو ابھی اس کو بڑھا لی جائے. اب رکھنی ہے تو پھر آقا کی پسند کی رکھی جائے, کیونکہ داڑھی منڈانا بھی حرام, ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام. تو ایک مٹھی نیچے سے مطلب یہ پکڑ کے, یہ جو اب ایک مٹھی سے بڑھ گئی اس کو بھلے کاٹ دیں, بلکہ اس کو کاٹ دینا سنت ہے, اتنی لمبی بھی نہیں رکھنے کے مذاق بن جائے. تو یہ سب میرے مدنی بیٹے, مدنی چینل کے عملے کے, اسٹاف کے, یہ بھی آج سے نیت کر لیں. اب کڈس مدنی چینل کا بھی ایک نام لے لیں کہ کڈس مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے بھی جو, کیونکہ یہ بھی مدنی چینل کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں, سب کو ایک ساتھ دامن میں لے لیں, مکہ مدینہ ہو جائے گا. یہ سب اس میں شامل نہیں ہوئے کڈس والے مدنی چینل کے عملے میں؟ وہ ہے لیکن وہ تھوڑا ان کا وہ اسٹاف تھوڑا الگ الگ ہے, اور تھوڑی ان کی باؤنڈری الگ ہے نا, تو یوں آپ کا تھوڑا پیغام چلا ہے میرے کڈس کے. ہاں بھائی, کڈس مدنی چینل بھی تو سوشل میڈیا والے بھی سب ماشاءاللہ, مطلب یہ کہ میرے مدنی بیٹے ہیں, اور سب نمازوں روزوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ اپنی داڑھی بھی بڑھا لیں, ایک مٹھی اور توبہ کر لیں, منڈاتے ہیں گھٹاتے ہیں سب اس سے, تو انشاءاللہ خیر ہے. چھوٹے جو کڈس مدنی چینل کے جو چھوٹے چھوٹے مبلغ ہیں, ان کو تو میں نے زلفوں کی ترغیب دی تھی, بھیجی تھی, پیغامات دیے تھے. تو ایک مطلب کچھ ایسے ہیں نعت خوان اور یہ جو زلفوں والے ہیں کڈس مدنی چینل میں. یہ ایک نوینتا ہے کڈس مدنی چینل میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے نعت خوان اور یہ زلفوں والے ہیں. سب نہیں ہیں, ہر ایک میری دعوت قبول کرے گا تو پھر شاید میں پھول جاؤں گا کہ میری آواز میں اثر ہے. تو یوں کچھ تو ہوتے نا, تو اللہ پاک اثر پیدا کر دے اور میں پھولوں بھی نہیں. تو یہ بھی مدنی چینل والے بھی زلفیں رکھ لیں تو سونے پہ سہاگا, امامہ سجا لیں تو ڈائمنڈ سونے پہ. ڈائمنڈ مہنگا یا سونا مہنگا؟ ڈائمنڈ مہنگا ہے. چلو تو سونے پہ سہاگا ہے نا, یہ محاورہ ہے. تو زلفیں بھی جن سے بن پڑے سنت ہے. اور یہ ناظرین یہ نہ سمجھے کہ صرف ان کے لیے کوئی مخصوص, آپ بھی داڑھی رکھیں کہ جو بھی داڑھی منڈا ہے گھٹا ہے گناہ گار ہے. ایک مٹھی سے گھٹائے گا تو کاٹے گا تو ٹھیک ہے نا. جن کی نہیں نکلی وہ بھی نیت رکھیں گے, ہم انشاءاللہ پوری رکھیں گے. جن کی نکلی نہیں ہے ابھی وہ بھی نیت کر سکتے ہیں, ثواب ملے گا. یہ نیتیں آ رہی ہیں اس جو مدنی چینل کا, جو یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی نیت کر لی. ماشاءاللہ یہ 3 نظر آ رہے ہیں, انہوں نے نیت کر لی کہ ہم پوری رکھیں گے. یہ ایک جو کیمرہ مین بیٹھے ہوئے نا, اچھا کیمرہ مین یہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی ہاں, ہاتھ اٹھا. باقی چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ہے پتہ نہیں. یہ کچھ ہمت کرو نا آپ لوگ بھی یار, ہمت مرداں تے مدد خدا. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آج ماشاءاللہ 15ویں سالگرہ پر دیکھیں کتنا پیارا پیارا تو عوام جوش میں ہے. ماشاءاللہ اللہ سب کو برکت دے. سوشل میڈیا والے دیکھو کیا پیغام دیتے ہیں, کڈس والے کیا پیغام دیتے ہیں, کیا کیا نیتیں کرتے ہیں. اور اگر سب نیک اعمال کا رسالہ پکڑ لینا, ویسے بھی ماہ نیک اعمال ہے, ماہ رمضان میں ہم منا رہے ہیں, تو یار بہت سارے گناہ چھوٹ جائیں گے اور نیکیوں کا ڈھیر لگ جائے گا. اور رمضان شریف میں ویسے بھی دل نرم پڑ جاتے ہیں. تو مدنی چینل والے,
सोशल मीडिया वाले और किड्स वाले और जो भी अपने ये शोबे हैं, तो ये सब अगर नेक अमाल पकड़ लेंगे ना, तो ये दावत इस्लामी की चलती फिरती तस्वीर बन जाएंगे। क्योंकि दावत इस्लाम, इनमें एक तादाद है जो देखने में दावत इस्लामी वाले लगते नहीं है, अवामी स्टाइल है इनके। तो ये भी अगर दावत इस्लामी वाले नज़र आए, ऐसे हो जाए, तो क्या बात है मदीने की। कोई अगर विजिट करने आए, बड़ी बड़ी शख्सियात आती है ना, या माइनस बड़ी बड़ी शख्सियात आती हैं, तो ये भी देखेंगे यार जो देखो दावत इस्लामी के रंग में रंगा हुआ है, तो मीठा मदीना हो जाए, तो फिर तो दावत इस्लामी का और फ़ायदा हो जाए। तो फिर सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से भी दुआएं निकलनी शुरू हो जाए। इनके घर वाले भी शायद देख रहे होंगे, मदनी चैनल का जो स्टाफ है, इनको मदनी अमला, इनके घर वाले देख रहे होंगे। इंशाल्लाह अमीर सुन्नत के कहे पर आप भी ज़रा घर में तरगीब दिलाइएगा जब ये घर पहुँचे कि अब आज से नहीं, मस्जिद और चेहरे पर दाढ़ी। इंशाअल्लाह ये उल्टा भी होगा, कुछ ऐसे भी होंगे, कहीं बातों में नहीं आ जाना, नहीं रखनी है तो लब्बैक नहीं, तात गुजार भी होते ना बात के, कहीं मुश्किल ना हो जाए। होते नहीं, आप अपनी मदनी बेटियों को कह देना। हाँ वाकई ने कि इनको भी साथ देना चाहिए, मदनी बेटियों को भी, कि इनको दाढ़ी रखवाएं, जुल्फ़े रखवाएं, इमामत सजवाएं, मस्जिद का रास्ता दिखाएं, मदनी काफ़िलों की तरगीब दें। महीने में 3 दिन क्या होता है ना, तो मदनी काफ़िले में भी सब सफ़र करें 3 दिन के लिए, नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। घर में भी ऐसा सुकून हो जाएगा इंशाअल्लाह। झगड़े हैं तो भी इंशाअल्लाह काट हो जाएगी इनकी। मदीना मदीना मीठा मदीना हो जाएगा। जो भी नेक अमाल पर वाकई अमल करते हैं ना, इनका तो अंदाज ही बाज़ औक़ात पहचाना जाता है। नज़रें नीची होती हैं, बोलेंगे कम, हया उसमें बढ़ जाती है। ये जो मेरी फीलिंग है कि ये मतलब कोई मतलब ये बिल्कुल बेबाक के अंदाज में होगा और मेरे इतने नेक अमाल, तो मुझे सही बात है कि समझ नहीं आती ये कैसा नेक अमल कामिल है कि वो बोले चले जा रहे नॉन स्टॉप। तो नेक अमल के अमली तौर पर आमिल बन जाए इंशाअल्लाह, दोनों जहाँ में बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह करीम। सब मदनी चैनल वाले देखो क्या देते हैं, और हर महीने 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र की क्या इनके यहाँ से खुशखबरियाँ आती हैं। अल्लाह बरकत है हम सबको। सब जितने भी मुझे सुन रहे हैं, महीने में 27 दिन आपके, 3 दिन मेरे, मदनी काफ़िले में सफ़र। और हकीकत में ये 3 दिन आपके हैं, 27 दिन अपनी जगह पर। 3 दिन में जो आपको मिलेगा वो 27 दिन में क्या मिलेगा महीने में, जो मदनी काफ़िले में मिलता है। आप सफ़र तो करके देखें और करते तो रहें, आपको पता चले क्या क्या मिलता है। कैसे केसों को, डाकुओं को, चोरों को, शराबियों को, कबाबियों को बाज़ों का 3 दिन का मदनी काफ़िला सुधार के माशरे में दे देता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप सफ़र जो करते हैं उनको पता होगा मदनी काफ़िले में कितना प्यारा जदवल होता है, कैसा सीखने को मिलता है, आशिकान रसूल की कैसी सोबतें मिलती है, खौफ खुदा मिलता है, इश्क मुस्तफ़ा मिलता है, और क्या क्या बाज़ों का दुनियावी मसले हल हो जाते हैं। बीमारियाँ दूर हो जाने की कितनी बहार हैं, मदनी बहार हैं, और सुधरने की मदनी बहार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुस्न अखलाक के पैकर बाज बन जाएंगे मदनी काफ़िलों के मुसाफिर। बहुत फ़वाइद होते हैं। मदनी काफ़िले में पहले सफ़र करेंगे तो बाज़ों के दरस निज़ामी का जहन बनता है, फिर आलिम कोर्स दरस निज़ामी ये करने में मसरूफ़ होते हैं। बड़ा मतलब फ़वाइद ही फ़वाइद, नो साइड इफ़ेक्ट। इंशाअल्लाह आप सफ़र करें। एक बार मज़ा नहीं आएगा तो दूसरे बार शैतान मज़ा आने नहीं देगा। कभी ये होता है कि कोई माहौल इस तरह के लोग भी शामिल हो जाते होंगे मदनी काफ़िले में, जिससे भी कुछ मज़ा किरकिरा होता होगा। ये तो होता है ज़ाहिर है, लेकिन मजमूई तौर पर इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत से एक फरमाइश है। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली वही के नाजिल होने के मौके पे जो तारीफ़ कलिमात कहे थे, वो आप फिर से सुना देना, और उससे हमारे लिए क्या सीखने को मिलता है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, पहली वही, और वही लेकर इस हालत में वापस हुए कि कल्ब अक़दस
यानी आपका मुबारक दिल कांप रहा था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो। उम्मुल मोमिनीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी। हत्ता कि जब मुबारक दिल से रौब की जो कैफियत थी वो जाती रही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को सारा वाक़या बताते फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐसा हरगिज़ ना होगा, बखुदा अल्लाह पाक कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा ना करेगा, क्योंकि आप सिले रहमी करते, कमज़ोरों का बोझ उठाते, मोहताजों के लिए कमाते, मेहमान की ज़ियाफ़त करते, मेहमान नवाजी करते और राय हक़ में मसाइब यानी मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है, यकम अप्रैल को अप्रैल फूल के नाम से एक दिन मनाया जाता है, जिसमें काफ़ी मुसलमान भी जो है ना अपने मुसलमान भाइयों को झूठ बोल के जो है ना तंग करते हैं कि ये जी दिन मनाते हैं हम आलमी तौर पे, तो क्या आप क्या फरमाते हैं इस हवाले से? अप्रैल फूल बनाने वाले खुद ही फूल होते हैं। ये उर्दू का फूल नहीं है जो दिलों को राहत पहुंचाता है, ये फूल माने बेवकूफ़। तो चूंकि ये बेवकूफ़ लोग जो है ना दुनिया में, इनकी भी तादाद कम तो नहीं है, ये अप्रैल फूल मनाते हैं। मुसलमानों को इससे क्या काम, मुसलमान फूल थोड़ी होता है, मुसलमान तो मदीने का फूल है। तो इसको तो खुशबुएं लुटानी है, ना कि ये झूठ और धोखे गैर मुस्लिमों की तरफ से जो राइज हुए हैं इनमें पड़ना है, हमारा इनमें क्या काम। तो अप्रैल फूल की आड़ में मतलब धोखा देते हैं कि तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हो गया है, तुम्हारा फुला हार्ट फेल हो गया है, तुम्हारा बच्चा एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गया है। तो फिर ये कि वो होती है पहली अप्रैल की तारीख वहाँ से बोल के ये, लेकिन इसमें बाद औक़ात याद पड़ता है अमवात भी हुई हैं कि ये किसी का एक ही बेटा हो और उसको कोई ख़बर दे कि तेरे बेटे का हादसा हो गया है और उसके मौके पर ही दम तोड़ दिया है उसने, तो माँ का तो कलेजा फट जाएगा। बाप अपनी ज़िंदगी का सहारा इस तरह मौत के घाट उतरता सुनेगा तो उसका दिल भी मतलब हो सकता है हर बंद हो जाए चलना। तो इस तरह के याद पड़ते वाक़यात हुए हैं दुनिया में। तो ये मतलब यानी अप्रैल फूल मनाना, ये फूल लोगों का काम है जो वाकई फूल हैं, और ये अप्रैल फूल मनाकर अपनी इस फूल होने पर, बेवकूफ़ होने पर ये मोहर सब्त करते हैं कि हम सील लगाते हैं हम वाकई फूल हैं। अगर किसी को फूल देखना है तो अप्रैल फूल मनाने वालों को देख लो, और अगर समझदार मुसलमानों को देखना है तो वो आपको मस्जिदों में मिलेंगे, इबादतों में मिलेंगे, मुसलमानों के साथ हमदर्दियाँ करते मिलेंगे, नेकियां करते मिलेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये झूठ बोलना ये गुनाह का काम है। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाकत है उसके लिए जो बात करता है और लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। हलाकत में बर्बादी। तो दूसरों को हंसाने के लिए भी झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। जिससे बाद लोग चुटकुले सुनाते हैं, लतीफ़ा बोलते हैं हंसाने के लिए, ये भी जायज़ नहीं है जब तक इसमें कोई दर्स का पहलू हो ना हो। न दर्स के लिए, इबरत के लिए, या कोई मतलब सही वजह हो तो वो चुटकुला सुनाया जा सकता है। सिर्फ हंसाने के लिए लोग सुनाते हैं, बाकायदा इसकी कैसेटें चलती हैं इस तरह के झूठे झूठे चुटकुलों की।
कॉमेडियन कहलाते हैं जो, वो भी इस तरह का काम कर रहे होते हैं। तो अरे गुनाह का काम है, तो इससे तौबा करनी चाहिए। और बाज़ औक़ात मेरी इसमें कुफ्रियात भी होते हैं इन चुटकुलों में। गुजराती में इसको टुचका बोलते हैं, टुचका, और उर्दू में लतीफ़ा भी बोलते हैं, चुटकुला भी बोलते हैं इसको। तो इससे बचना है हमको। बाद सबक आमोज चुटकुले भी होते हैं, तो सबक आमोजी के लिए किसी को दर्स देने के लिए सुना है तो सही है, फिर गुनाह नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सिर्फ हंसाने के लिए हम तो लोगों में खुशियाँ बांटते हैं। डालो ना जेब में हाथ यार, आप दो किसी को, खुश ना हो तो मुझे बोलना, तो खुश करना है, तो खुश करने के लिए झूठ बोलना, कुफ्रियात बकना, आप बोलना हम खुशियाँ बांटते हैं, लोगों के गम दूर करते हैं। तो गम दूर करना है तो झूठ बोलकर तो गम थोड़ी दूर होता है। वक्ती तौर पर हो भी गया तो दोनों साथ ही साथ जाएंगे फिर, अगर रब नाराज हुआ तो इसलिए वो खुशियाँ बांटना भी जायज़ तरीके पर ही हो सकता है। किसी को नमाजी बना दो, उसका दिल लग जाए, ये इसको ऐसी खुशी हासिल होगी कि आप जन्नत में जाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी खुशियों पर जन्नत में आप पहुंच जाएंगे। और ये चुटकुले झूठे झूठे ये दोज़ख में पहुंचा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, सबको तौबा की तौफीक दे। बुरी खयानत, किसी ऐसे शख्स के सामने झूठ बोलना जो हम पर एतमाद करता है, भरोसा करता है, उसको हदीस मुबारक में बुरी खयानत फरमाया गया। चुनांचे अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरी खयानत यह है कि तू अपने भाई से कोई बात करे जिसमें वो तुझे सच्चा समझता हो और तू इसमें झूठा हो। तो अल्लाह पाक हमको सच्चा बना दे। हमारा रब सच्चा, हमारे नबी सच्चे, सब सहाबा सच्चे, अहले बैत सच्चे, सारे औलिया किराम सच्चे। तो हम सब इनके मानने वाले भी अल्लाह करे सच्चे हो जाए, कौल और फ़ेल में सच्चे हो जाएं, ज़ाहिर बातिन में सच्चे हो जाएं, बात वही निकले जो दिल में है। ये नहीं कि ज़बान पे कुछ दिल में कुछ, निफाक नहीं, ठीक सच, सांच को आँच नहीं है। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में हुक्म भी दिया है, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम सच्चों के साथ हैं और इनकी बरकत से इंशाअल्लाह हम हमेशा सच बोलेंगे, इंशाअल्लाह झूठ से बचेंगे। तो मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।